خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو میرا سلام۔ میرا نام ڈاکٹر تحسین گل خان ہے اور خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آج میں ایک واقعے کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ یوحنا کی انجیل اس کے 8ویں باب میں ہے اور لکھا ہے کہ یسوع زیتون کے پہاڑ کو گیا۔ صبح سویرے ہی وہ پھر ہیکل میں آیا اور سب لوگ اس کے پاس آئے اور وہ بیٹھ کر انہیں تعلیم دینے لگا۔ اور فقیہی اور فریسی ایک عورت کو لائے جو زنا میں پکڑی گئی تھی، اور اسے بیچ میں کھڑا کر کے یسوع سے کہا کہ اے استاد، یہ عورت زنا میں عین فعل کے وقت پکڑی گئی ہے۔ توریت میں موسیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ایسی عورتوں کو سنگسار کریں، پس تو اس عورت کی نسبت کیا کہتا ہے؟ انہوں نے اس سے آزمانے کے لیے یہ کہا تھا تاکہ اس پر الزام لگانے کا کوئی سبب نکالیں، مگر یسوع جھک کر انگلی سے زمین پر لکھنے لگا۔ جب وہ اسے سوال کرتے ہی رہے تو اس نے سیدھے ہو کر ان سے کہا کہ تم میں جو بے گناہ ہو وہی پہلے اس کے پتھر مارے۔ اور پھر جھک کر زمین پر لکھنے لگا، اور وہ یہ سن کر بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک ایک ایک کر کے نکل گئے، اور یسوع اکیلا رہ گیا اور عورت وہیں بیچ میں رہ گئی۔ یسوع نے سیدھے ہو کر اس سے کہا کہ اے عورت، یہ لوگ کہاں گئے؟ کیا کسی نے تجھ پر حکم نہیں لگایا؟ اس نے کہا ہے خداوند، کسی نے نہیں۔ یسوع نے کہا کہ میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا، جا پھر گناہ نہ کرنا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ہیومن رویے یا انسانی رویوں کی بڑی ہی زبردست عکاسی کلام میں یوحنا نے کی ہے۔ چاہے وہ خدا کو آزما رہے تھے، چاہے وہ یسوع مسیح ناصری کو آزما رہے تھے، لیکن ہوا کیا کہ انہوں نے کیا کیا کہ ایک پرسن کو پکڑا اور عورت کو لے کر آئے ہیں۔ اب یہاں پر دو طرح کی اسکالرلی جو ہے وہ ایکسپلینیشنز ہیں۔ ایک ایکسپلینیشن یہ ہے کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا، یعنی کہ زنا کاری کا یا ایسا کوئی الزام والا واقعہ نہیں ہوا تھا، صرف اور صرف جو ہے اس عورت کو پیسے دے کر یا تیار کر کے لایا گیا تھا کہ وہ یہ کام کرے، اور اس کو فریم کیا گیا تھا تاکہ یسوع مسیح کو فریم کیا جا سکے۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ جو توریت کی بات یہاں پر کی گئی کہ کلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو سنگسار کر دیا جائے، ایسے لوگوں کو جو ہے وہ جان سے مار دیا جائے، اس طرح کی باتیں وہاں پر انہوں نے کی۔ لیکن ایک جہاں پر جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شریعت جو ہے یا خدا کا کلام جس کو یہاں پر بگاڑا گیا یا تروڑ مروڑ کر پیش کیا گیا، اس میں دونوں پارٹیز کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر ایسا ہو تو دونوں کو ہی سنگسار کیا جائے۔ اب یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ اگر عین فعل کے وقت مینز کہ رنگے ہاتھوں وہ پکڑی گئی تو پھر صرف ایک پارٹی کو کیوں لایا گیا؟ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بائسڈ نظر آتا ہے، ایک طرفداری نظر آتی ہے کہ عورت کو کمزور جان کر یا عورت کو وہاں پر لے کر آیا گیا، اور جس شخص کے ساتھ وہ پکڑی گئی تھی اس کو تو بالکل بھی نہیں وہاں پر پریزنٹ کیا گیا۔ اور تو قانوناً یہ جو مقدمہ تھا، قانوناً یہ جو چیز تھی یہ غلط تھی، قانوناً یہ بات جو تھی وہ ٹھیک نہیں تھی، اور اگر لایا جاتا تو پھر دونوں کو لایا جاتا، اگر ایک کو لائے ہیں تو پھر وہ ثابت ہی نہیں ہوتا کہ یہ کام ہوا ہے۔ آن دی ادر سائڈ ایک اور چیز ہے کہ وہ سب اس عورت کو سنگسار کرنے کے لیے، اس کو مارنے کے لیے ریڈی تھے، اس شخص کو جس پر الزام لگایا جا رہا ہے، اور ہر شخص جو ہے وہ راست باز بن گیا، ہر شخص جو ہے اس نے اپنے ہاتھوں میں پتھر اٹھا لیے، ہر شخص نے جو ہے وہ خدا کے قانون کو یا شریعت کے قانون کو وہاں پر اپلائی کرنے میں بہت ہی زیادہ جو ہے وہ سرگرم نظر آ رہا ہے۔ ہر شخص جو ہے اس بات کے لیے فلی تیار ہے کہ بھئی میں نے یہاں پہ کلام جو ہے وہ اپلائی کر دینا ہے، میں نے یہ کیونکہ مجھے حکم دیا گیا ہے شریعت میں کہ یہ چیز کرنی ہے۔ ہر شخص جو ہے وہ بہت ہی زیادہ سڈنلی فعال نظر آ رہا ہے، بہت زیادہ ایکٹیو نظر آ رہا ہے کہ جی بھائی خدا کا حکم ہے تو یہ تو اب پورا ہونا ہی ہے۔ لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ قربانی چڑھانے سے بہتر ہے رحم کرنا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے، خدا کو فالو کرنا، خدا کے دل کی بات کو کرنا۔ اور یہاں پر یسوع مسیح نے جو فیصلہ کیا وہ بالکل ٹھیک فیصلہ کیا تھا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ قانوناً یہ سب مقدمہ ہی غلط تھا، لیکن آن دی ادر سائڈ یسوع مسیح نے کہا کہ تم میں جو بے گناہ ہو وہ پہلے اسے پتھر مارے۔ میرے عزیزو، بہت دفعہ لوگ آپ کی زندگی میں بھیجے جائیں گے، تو ایک اینگل یہ ہے کہ ہماری کلیسیاؤں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری زندگیوں میں
ایسے لوگ جن پر الزام لگا دیے گئے، جن کو دھتکار دیا گیا، جن کو نکال دیا گیا، جن کو ٹھڈے مار کے نکال دیتے ہیں لوگ، یا ان کو جو ہے کبھی انسانوں سے غلطی ہوتی ہے کبھی نہیں بھی ہوتی، تو لیکن ایسی ریپوٹیشن یا کچھ ایسی چیز ہوتی ہے کہ کسی کے بارے میں اچھی یا بری یا غلط یا صحیح بات بھی مشہور ہو جائے، تو ان کو پھر ہر بندہ ہی جو ہے نا ایسے ٹریٹ کرتا ہے کہ جیسے پتھر مارنا ہے، اور ان کو نکال باہر کیا جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ جی بھائی اس کو تو اس کے بارے میں تو یہی حکم ہے کہ بھائی اس کو ایسے ٹریٹ کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہو سکتا ہے کہ ہم وہ سفرنگ پارٹی ہوں، ایک تو یہ ہے کہ ہم ایسے لوگ ہوں جو کہ جن کو رحم کرنے کی، یعنی پہلی جو سچویشن ہے کہ ہو سکتا ہے ہمارے پاس کوئی سفرنگ پارٹی آئی، دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے ہم وہ سفرنگ پارٹی ہوں، اور ہم جو ہے وہ کوئی ریفیوج یا کوئی تسلی یا کوئی پناہ گاہ چاہتے ہوں، لیکن کیا ہے کہ کلیسیاؤں میں، گھروں میں، زندگیوں میں ایسا نہیں ملتا۔ کئی دفعہ تو جیسے یسوع مسیح کے ٹائم پہ بھی یہ ہوا تھا نا کہ ان کے جو ساتھی تھے، دوست تھے، وہ بھی چھوڑ گئے بہت سارے، انہوں نے کہا جی یہ تعلیم ہی نہیں ٹھیک، یہ بندہ نہیں ٹھیک، یہ جو بات اس نے کی بڑی سخت ہے۔ اور یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے کہ رحم کو، قربانی سے زیادہ رحم، یعنی کہ قانون کو نافذ کرنے سے پہلے خدا کے دل کو تو دیکھیں، اور یہاں پر یہی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اٹھتے ہیں اور دوسروں کے لیے لیگلسٹک ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے وہ بہت قانون دان بن جاتے ہیں، انسانی رویہ جو، لیکن جب اپنی بات آتی ہے تو لوگ جو ہیں وہ اپنے لیے بالکل جو ہے وہ لینینٹ ہوتے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں خداوند کی حضوری میں اس چیز کے لیے خداوند سے معافی مانگنی ہے کہ اگر ہم الزام لگانے میں تیز اور اس کے بعد اور قانون نافذ کرنے میں تیز رہے اور رحم کرنے میں سلو رہے، لیکن بائبل میں لکھا ہے خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی اور اس کی وفاداری پشت رہتی ہے، وہ عدالت کرنے میں دھیما ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ اور اگر ہم خداوند کی مانند بننا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی قہر کرنے میں دھیما ہونا چاہیے۔ یسوع مسیح نے نیچے دیکھا، دیکھتے رہے، اور وہ آ کے کہنے لگے کہ جی تو کیوں نہیں ہمیں بتا رہا، یہ بتا نا ہم کیا کریں، کیا اس کو مار دیں، کیسے ماریں، طریقے بتا ہمیں، تو جو کہتا ہے کہ میں شریعت کو نافذ کرنے آیا، پورا کرنے آیا۔ تو انہوں نے، یسوع نے ایک صرف بات کی، انہوں نے کہا کہ تم میں سے جو بے گناہ ہو، جس نے خود کبھی گناہ نہیں کیا، وہ پتھر مارے۔ ہم بعض اوقات جب پتھر مارنے لگ جاتے ہیں، کئی دفعہ تو ہم ویٹ بھی نہیں کر رہے، کئی دفعہ ہم یسوع مسیح سے کہتے بھی نہیں کہ ہمیں بتا کیا کرنا، ہم پتھر ہی مارنے شروع کر دیتے ہیں، تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم شاید اس سے زیادہ بڑے سنگساری کے لائق ہوں۔ جیسے کلام میں لکھے نا کہ تو اپنی آنکھ کا شہتیر تو نہیں دیکھ رہا، لیکن تجھے اپنے بھائی کی آنکھ کا تنکا نظر آ جاتا ہے۔ تنکا تو چھوٹا سا ہوتا ہے، شہتیر پہ تو پورا گھر کھڑا ہوتا ہے، بالا جس کو کہتے ہیں۔ تو اپنی آنکھ کا شہتیر نہیں دیکھ رہا، لیکن اپنے بھائی کی آنکھ کا تنکا جو ہے تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور جیسے وہ شخص خداوند کے سامنے گیا ہیکل میں، فریسی تھا، اور ایک شخص بیچارہ غریب تھا، محصول لینے والا، یا ایک عام سا بندہ تھا، تو ایک کہہ رہا ہے کہ جی میں تو بھائی دیک ہی دیتا ہوں، میں تو بہت کچھ کرتا ہوں، میں تو روزے بھی رکھتا ہوں، میں یہ میں وہ، اور دوسرے کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے آسمان کی طرف دیکھنا بھی اپنے آپ کو اس لائق نہ سمجھا، اور اس نے ہیکل کے دروازے کے اندر قدم رکھنے کے لائق بھی اپنے آپ کو نہ سمجھا، ادھر ہی اس نے چھاتی پیٹی اور رو کے کہنے لگا خداوند مجھ پر رحم کر۔ اس کے پاس توبہ کے الفاظ بھی نہیں تھے، مطلب کہ اس نے اپنے آپ کو اتنا زیادہ گناہ میں پایا۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ جب وہ لوگ سارے چلے گئے، اکیلی رہ گئی، تو خداوند نے کہا کہ یہ کہاں چلے گئے، اور اس نے کہا کہ وہ کسی نے مجھ پر الزام نہیں لگایا، کوئی بھی مجھ پر حکم نہیں لگانے والا رہ گیا۔ تو یسوع نے پھر کہا کہ میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا، گناہ نہ کرنا۔ ہمارے لیے عدالت کرنا بہت آسان ہے، لیکن معاف کرنا زیادہ بڑی بات ہے، اور گلے لگانا ایسے ریجیکٹڈ لوگوں کو۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔